نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت الکرسی، جو عام طور پر ہر مسلمان کو زبانی بھی یاد ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں یا جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائیں، ہر چیز بنائی تو پھر اسی چیز میں سے ایک کو اس کا سردار بنایا۔ جس طرح دن بنائے تو دنوں کا سردار جمعے کے دن کو بنایا، مہینے بنائے تو مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے مہینے کو بنایا، مخلوقات بنائیں تو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا، پھر انسانوں میں افضل انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بنایا، پھر انبیاء میں سے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اسی طرح امتیں بنائیں تو امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو افضل اور اعلیٰ بنایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تو ان میں قرآن مجید کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا، اور قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ ہیں ان آیات میں سب سے افضل اور سردار آیت الکرسی ہے، اور اس پر دلیل خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، ایُّ آیۃ معک فی کتاب اللہ اعظم، اے ابی تیرے نزدیک کتاب اللہ میں قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ ورسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا حضرت ابی ابن کعب سے، اور حضرت ابی ابن کعب نے پھر یہی جواب دیا، لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، گویا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب کی قرآن فہمی کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے نزدیک میرے خیال میں تو آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ واقعی قرآن کی آیات میں سب سے افضل اور سردار آیت الکرسی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان لکل شیء سنام وسنام القرآن البقرہ، ہر چیز کی ایک اونچی کوہان ہوتی ہے، کوہان یعنی بلندی پہ ہر چیز کا ایک عروج اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی سنام اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ اور پھر فرمایا، وَفِيهِ آیَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آیِ القرآن، اس سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو ساری آیتوں کی سردار آیت ہے، ہی آیت الکرسی، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس میں بھی اس آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، رات کو پہرے کی، کسی مال کی حفاظت کی ڈیوٹی لگائی، کوئی مال غنیمت تھا، وہ آیا تو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کو اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ اس مال کے قریب سو گئے، رات کو چور آیا، اپنا تھیلا
اس سامان سے بھرنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق وہ کچھ کھجوریں تھیں۔ سامان اپنا تھیلا بھرنے لگا ان کھجوروں سے، تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ بھئی میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح لے کر جاؤں گا، میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا میں بڑا محتاج ہوں، بڑا غریب ہوں، بال بچے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، تو اس لیے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا ہے، تو مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب مسجد میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ابو ہریرہ سے، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات کے تیرے قیدی کا کیا بنا؟ یعنی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بڑی منت سماجت کرنے لگ گیا تھا، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد، اور وہ کہہ کر گیا ہے میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹ بول کر گیا ہے، آج پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسری رات تو مجھے یقین تھا کہ آج آئے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج وہ آئے گا، تو میں انتظار میں تھا۔ وہ آیا اور پھر تھیلا بھرنے لگا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، تو نے کل بھی وعدہ کیا تھا میں نہیں آؤں گا، آج پھر آ گیا، میں آج تجھے نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس نے زیادہ منتیں سماجتیں کیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر پوچھا تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زیادہ منتیں سماجتیں کرنے لگ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ تو بالکل کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جھوٹ بول کر گیا ہے، آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آج تو میں تجھے کسی حالت میں نہیں چھوڑنے والا، تو بہانے بناتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے، اگر تو مجھے آج چھوڑ دے تو میں تجھے ایک فائدے والی بات بتاؤں گا، جو تیرے دین کے اندر بھی تیرا فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، تو آج مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر اچھی باتوں کے طلبگار تھے، علم حاصل کرنے کے طلبگار تھے، اسی وجہ سے تو حضرت ابو ہریرہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اصحاب صفہ کے طالب علم بن کر مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، اور دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو اکثر روایات حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں تو اکثر وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے کہا بتا، فائدے والی بات بتا۔ اس نے کہا کہ فائدے والی بات یہ ہے کہ اگر تو رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، محافظ، جو ساری رات تیری اور تیرے گھر اور تیرے سامان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اس بات کے بدلے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے سارا قصہ سنایا کہ وہ بڑی فائدے والی بات بتا کر گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جو آیا تھا وہ ہے تو بڑا جھوٹا تھا، لیکن یہ بات تجھے سچی بتا کر گیا ہے۔ تھا تو بڑا جھوٹا لیکن یہ سچی بات بتا کر گیا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اتعلم من تخاطب، ابو ہریرہ جانتا ہے یہ 3 راتیں تو جس سے باتیں کرتا رہا، جو وہ چور آتا تھا وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، شیطان، اور وہ اپنی کمزوری بتا کر چلا گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو میں پھر وہاں نہیں آتا۔ وہاں اللہ کا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مفسر قرآن، وہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو اسی آیت الکرسی پر جب پہنچے تو انہوں نے اس کی عظمت میں ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی، وہ بھی صحابی رسول، وہ اس کی ایک دفعہ ایک جن کے ساتھ، وہ ایک دن اپنے شہر سے باہر نکلے تو راستے میں وہاں ایک جن سے ملاقات ہوئی۔ جن نے پکڑ لیا اس صحابی کو
اور اس جن نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ کشتی کرے گا، مجھے ہرائے گا تو پھر میں تجھے چھوڑوں گا، وگرنہ میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا۔ اور پھر اس نے کہا اگر تو مجھے ہرا دے گا، نیچے گرا دے گا تو میں تجھے ایک فائدے والی بات بتاؤں گا۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے اس ساتھی نے اس جن سے کشتی کی اور وہ اس کو نیچے گرا دی۔ اور اس صحابی نے پوچھا اس جن سے کہ تم سارے جن، تمہارے جو جنات ہیں ان میں بس اتنی سی طاقت ہوتی ہے؟ اس نے کہا جنات میں سب سے طاقتور ہوں۔ لیکن اس صحابی نے اس جن کو نیچے گرا دیا اور کہا بتا کون سی فائدے والی بات ہے۔ اس جن نے بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے گھر کی بھی آفات اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی یہ تو بتائیں وہ صحابی کون تھا جو اتنا طاقتور تھا جس نے جن کو بھی گرا دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے بندو، عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ طاقت اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی کہ وہ حضرت عمر تھے جنہوں نے اس جن کو نیچے گرا دیا اور اس سے کشتی جیت گئے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن مجید میں کون سی سورت سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ اور آیت کے بارے میں پوچھا کہ کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی، کہ آیت الکرسی سب سے افضل اور اعظم آیت ہے۔ اور سورہ اخلاص سورتوں میں سے سب سے، اگرچہ چھوٹی سورت ہے لیکن فضیلت کے لحاظ سے وہ سب سے بڑی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کا ایک امام مقرر فرمایا، اور اس امام کی عادت تھی کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھتے اور ساتھ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ساتھ ایک اور سورت اور سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے۔ تو پچھلے مقتدیوں نے کہا کہ امام صاحب آپ اگر جب سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا صرف سورۃ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھیں، دو صورتیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس سورت میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفات ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتا ہوں۔ اور تم نے اگر میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھی، میں نے یہ سورت پڑھنی ہی پڑھنی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اس طرح امام صاحب کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے پوچھا بھی تو کیوں اس طرح کرتا ہے؟ انہوں نے یہی جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے، اس سورت سے۔ آپ نے فرمایا ان حبک ایہا، اس سورت سے تیری جو محبت ہے نا، ادخلک الجنہ، یہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اس سورت سے جو تجھے محبت ہے یہ تجھے جنت کے اندر لے جائے گی۔ آیت الکرسی یا سورہ اخلاص کو جو سب سے افضل سورت یا سب سے افضل آیت قرار دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں سب سے افضل مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، جو سارے مسئلوں کی بنیاد ہے، سارے عقیدوں کی بنیاد ہے، وہ مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے بھی اس سورت کو اور اس آیت کو عظیم اور افضل آیت قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف اور صرف موت ہے، کہ مرنے کی دیر ہے وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ وہ صرف اور صرف موت ہے، کہ مرنے کی دیر ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ تو فضیلت ہے صرف اس کی پڑھنے کی، باقی اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا وہ اصل بنیاد ہے۔ اس آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے شروع میں ایک دعویٰ فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اور صرف وہی اللہ کی ذات۔ یہ اللہ نے ایک دعویٰ کیا، اور آگے ساری آیت الکرسی میں آخر تک اس پر دلائل پیش فرمائے۔
یہ نہیں، حالانکہ اللہ کوئی دلیل نہ بھی دیتا، اللہ ہمیں حکم دے دے کہ بھئی مانو، عبادت کرو میری، میں تمہارا معبود ہوں، دلیل کوئی پیش نہ بھی کرتا تو ہمیں ماننا پڑتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ایک دستور کے مطابق لوگوں کے عرف اور سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے دلائل بھی پیش فرمائے کہ بھئی کیوں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں کیوں کہتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف میں اللہ کی ذات ہے، اس پر اللہ رب العزت نے دلائل پیش فرمائے۔ اور ان دلائل میں غور و فکر کیا جائے تو یہ دلائل جو ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی صفات ہیں، یعنی اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائیں کہ دیکھو یہ صفات صرف اور صرف میرے اندر ہیں، اور یہ صفات معبود کے اندر ہونی ضروری ہیں، اور وہ صرف میرے اندر ہیں، لہٰذا معبود صرف اور صرف میں۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا یہ معبود کے لیے ضروری ہے۔ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس پہ موت اگر آ جائے تو وہ معبود نہیں بن سکتا۔ موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، آگے اگلی دلیل میں اللہ فرمائیں گے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جس کو اونگ آ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو اونگ آ جائے تو میں جو الفاظ بول رہا ہوں بعد میں اس سے پوچھے جائیں تو وہ الفاظ آگے پیچھے کر دے گا، مطلب کوئی اور بیان کر دے گا۔ اور جو اونگ آ جائے تو بندہ غافل ہو جاتا ہے، جب نیند آ جائے تو اور زیادہ غافل ہو جاتا ہے، اور جب موت آ جائے تو بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت باخبر ہو، ہر وقت اپنے عابدین اور عبادت کرنے والوں پہ اس کی نظر ہو، ہر وقت ہر عابد کو وہ دیکھ رہا ہو، اس کی حالت سے وہ باخبر ہو، اس کے اعمال کو وہ جانتا ہو، اس کی آوازوں کو وہ سن رہا ہو۔ اور یہ سارے کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت زندہ ہو، ہمیشہ اس پر زندہ ہو، اس پہ کسی حالت میں موت نہ آئے۔ جس پر موت آ جائے وہ معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ، یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات دنیا میں ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس پہ کسی نہ کسی دن موت نہ آنی ہو۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ و برباد ہونے والی ہے الا وجہہ، مگر اسی کی ذات پاک۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز پہ فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ذو الجلال والاکرام، عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار پہ موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ ہر ایک پہ موت آنی ہے اور قیامت کے دن پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ الموت کأس کل الناس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے۔ والقبر باب کل الناس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے۔ اگر موت سے کوئی پاک ہو سکتا ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ اشرف المخلوقات، انسانوں میں سے افضل اور اعلیٰ انبیاء علیہم السلام، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر اللہ کے بعد کوئی موت سے مبرہ اور منزہ اور پاک ہوتا تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن موت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے بھی فرمایا انک میت وانہم میتون۔ لوگ کافر کہا کرتے تھے کہ یہ الیاذ باللہ اس پہ موت آ جائے گی، اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اس کے جواب کے طور پہ اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا دین انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر آپ پہ موت آنے والی ہے تو یہ کون سا سدا بہار رہنے والے ہیں، موت تو ان پر بھی آنے والی۔ اور ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق سمجھتے ہو، اللہ کے سوا لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون،
وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو اپنی پیدائش میں اللہ کے محتاج ہیں، اور جو اپنی پیدائش میں اللہ کا محتاج ہو، کسی بھی چیز کا محتاج ہو، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ فرمایا اموات غیر احیاء، ان پہ موت آ چکی ہے، وہ زندہ کوئی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ بھی علم نہیں۔ ان کو تمہاری عبادت کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کو علم ہو سکتا ہے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے اور ہمیں حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارا جا رہا ہے؟ نہیں، موت سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب موت آئی، آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اس وقت صحابہ کرام پریشان حال، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور طاقتور شخص، وہ بھی اپنے گویا کے حواس کھو بیٹھے، اور وہ بھی یہ کہنے لگ گئے کہ جس نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت کی کشتی سنبھالنی تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سنبھالی۔ وہ تشریف لائے، اور وہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہ جب آئے انہوں نے آپ پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں۔ وہ آئے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ تھی، آپ نے آ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، آپ جب زندہ تھے اس وقت بھی پاکیزہ تھے، جب آپ پہ موت آ چکی ہے اب بھی آپ پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے ممبر پر، اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہتے رہے الا رسلک یا عمر، بیٹھ جا عمر، بیٹھ جا عمر، لیکن حضرت عمر نہیں سن رہے تھے۔ لیکن آپ حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لائے، خطبہ شروع کیا، حمد اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد وہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں جن میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جب غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے، اچانک دوبارہ فتح شکست میں جب تبدیل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو اس وقت کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ نے لوہے کی جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ سر مبارک کے اندر تھوڑی سی داخل ہوئی، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ بے ہوشی کی وجہ سے گر گئے۔ اس وقت شیطان نے آواز لگائی ان محمدن قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے کہ اب کیا فائدہ، اب تو ہمارے سپہ سالار اور ہمارے سردار ہی دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لوگوں کیا ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے۔ افئن مات، اگر نبی پاک پہ موت آ جائے، او قتل، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے، الٹے پاؤں دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ دین صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو قیامت تک کے لیے۔ تو تسلی دیتے ہوئے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ یہ نہ سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر موت آ جائے گی تو دین ختم ہو جائے گا، دین تو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکر نے وہاں پڑھی تو حضرت عمر نے جب یہ آیات سنی تو اسی وقت وہ آ کر بیٹھ گئے، اور وہ کہنے بعد میں فرمایا کرتے تھے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ آیات ابھی نازل ہو رہی۔ اس وقت انہوں نے فرمایا ابو بکر تجھ پہ اللہ رحم فرمائے کہ تو نے مجھے یہ آیات سنائی، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی قرآن میں آیات ہیں۔ یہ آیات مبارکہ پڑھیں اور جس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ آپ نے بندے کا نام نہیں لیا، اس طرح مبہم سے اشارہ کر کے آپ نے بات کی۔ سارے صحابہ کرام آسانی سے آرام سے سن رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کونے میں بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر تجھے کیا ہوا، نبی پاک نے تو ایک بندے کی بات کی ہے۔
حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، میں سمجھ گیا ہوں نبی پاک اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس۔ اور باقاعدہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نکالا گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو وہ بھی اجازت لے کر، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا کہ باقی انبیاء سے بھی اجازت لی جاتی ہے، بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ سے اجازت لے کر اسرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ پہلے جبریل علیہ السلام نے اجازت لی کہ باہر اسرائیل اجازت لینا چاہتے ہیں آپ کی روح مبارک نکالنے کے لیے، تو جبرائیل نبی علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ اللہ سے پوچھو میری امت کا کیا کرے گا۔ جبریل علیہ السلام گئے، موت کے وقت بھی نبی پاک نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اللہ نے فرمایا میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دی۔ تو جبریل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ تو نبی پاک نے پوچھا جبریل سے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تو جبریل نے عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، میں بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں رفیق اعلیٰ پر مجھے لے جا۔ تو موت نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے واقعات مذکور ہیں، میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کروں گا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پہ موت آ گئی، تو جب انبیاء جو سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے ان کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، وہ بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت ابوبکر نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگو سنو، اگر تم میں سے کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے اس کا معبود دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت ابدا، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے۔ تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ عبادت کے لائق چونکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے یہ پہلی صفت بیان فرمائی اللہ نے اپنے دعوے پر دلیل دیتے ہوئے، الحی، کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، لہٰذا عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے تو عبادت کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رکوع، سجدہ، منت منوتی، پھیرا، طواف، نظر و نیاز، بدنی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت، افعال، اعمال، اقوال، مال خرچ کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں، اور ان ساری عبادتوں کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، ان کا یہی ترجمہ ہے، التحیات للہ، کہ میری بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادت، اور والطیبات مالی عبادت۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق جب صرف اللہ کی ذات ہے تو اس لیے پھر ہمیں یہی چاہیے کہ ہر وقت اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن تغفر لنا وترحمنا سبنا حساب نسیر اللہ رحمت صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔